سر سلائیڈ نظر آ رہی ہیں؟ جی سر سلائیڈ نظر آ رہی ہیں آپ کی سر. اوکے، تو اجازت ہے سر ہم اپنی بات جی شروع سر. کریں. جی سر آپ اجازت ہے. پارٹیسپینٹ ایک ریکویسٹ ہے، آپ کے مائکس میں نے انمیوٹ کر دیے ہیں، اگر کوئی کویسچن ہو یا انٹریکٹ کرنا ہو تب بھی آپ کریں، بلا وجہ پلیز اپنے مائک آن نہ کریں، اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے اور لیکچر بھی صحیح سے ڈلیور نہیں ہو پاتا. صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اچھے سے اس کو لے کے چلیں گے. تھینک یو سر، یو کین اسٹارٹ دا سیشن. سر بڑی مہربانی، بہت شکریہ. تو بجٹ کے بارے میں آج ہمارا معاملہ ہے، اور بجٹ ایک اہم ترین ڈاکومنٹ ہے. یہ ڈاکومنٹ بتاتا ہے کہ ہم اگلے سال اپنے آپ کو کس جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ضرورتیں ہیں، اور یقیناً سکیئرسٹی آف ریسورسز تو کنسٹینٹ ہے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ویژن کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو طلب کرتے رہیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے رہیں انڈر دی رولز. تو گورنمنٹ نے اس میں کہاں کہاں پروویژن رکھی ہیں، کون کون سے رولز اس میں انہوں نے بنائے ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا کہ اس کے کانسیپٹ کیا ہے، بجٹ کسے کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کیا ہیں، بجٹ کیلنڈر جس میں ٹائم لائنز ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بجٹ سائیکل کیا ہوتا ہے، بجٹ کی جو مدات ہیں یعنی کلاسیفیکیشن کہ یہ پے آف آفیسر ہے، یہ اسٹیشنری ہے، یہ ادر ہے، یہ پیٹرول آئل اینڈ لوبریکیشن ہے پی او ایل، اور اسی طرح سے ڈسٹریبیوشن آف بجٹ گرانٹس، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں. بجٹ کے کتنے فیزز ہیں، اور چارٹ آف کلاسیفیکیشن جو ہے نیو اکاؤنٹنگ ماڈل کے مطابق نئی کی گئی ہے. پہلے چارٹ آف کلاسیفیکیشن تھی، اب وہ چارٹ آف اکاؤنٹس کے میں تبدیل ہو گئی ہے. اور بجٹ میں کون سا رول کار فرما ہے، وہ ہے بجٹ مینول 2008 7th ایڈیشن ہے، اور یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ یہ بک ڈیولی امینڈڈ اپ ٹو ڈیٹ موجود ہے. اور اس کے علاوہ بجٹ کے جو کچھ اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، وہ چیپٹر نمبر 17 پنجاب فائنانشیل رولز والیوم 1 میں دیے گئے ہیں، جس میں یہ کہ اپروپریشن کے بغیر آپ خرچ نہیں کر سکتے، نہ سینکشن دے سکتے ہیں، لائبلٹی کریٹ کرنا بھی جرم ہے. تو اپروپریشن پہلے لیں اور پھر اس آبجیکٹ میں ایکسپینڈیچر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. بجٹ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کا ذاتی معاملہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 5,50,000 روپے ہیں، جبکہ آپ کو 16 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اخراجات کے حوالے سے. تو آمدنی کم ہے اور اخراجات جو ہے نا زیادہ ہیں. تو اخراجات کس چیز پہ جا رہے ہیں کہ گاڑی کا پیٹرول ہے، اس کی مینٹیننس ہے، اے سی لگا ہوا ہے، بجلی کا خرچہ ہے، اور ٹیلی فون ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کی نیوٹریشن ہے، بیمار شماری کا معاملہ بھی ہے. تو ان سب پر اگر ہم دیکھیں تو یہ 16 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. تو اب کہاں کہاں ہم بچت کر سکتے ہیں؟ بچوں کی نیوٹریشن میں ہم کمی نہیں کر سکتے، ہم بچوں کی جو فیس ہے اس میں کمی نہیں کر سکتے، کتابوں کے خرچے میں کمی نہیں کر سکتے، بجلی کے بل میں کمی کر سکتے ہیں، پیٹرول بڑی گاڑی نہیں تو ہم چھوٹی گاڑی لے سکتے ہیں، اے سی کی جگہ ہم جو ہے نا ڈیزرٹ کولر استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری سمجھ ہے. تو اس کے مطابق ہمیں یہ اتنے ہی میں پیسے خرچ کرنے ہوں گے، اس کو میچنگ کرتے ہوئے. ادروائز ادھار لیں گے تو پھر وہ آمدنی کیسے بڑھائیں گے ادھار چکانے کے لیے؟ تو اسی کے اندر اندر رہنا ہے، اور یہی سوچ بچار ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو جس طرح آپ کا بجٹ کبھی ٹھیک نہیں ہوا، اسی طرح گورنمنٹ کا بھی کبھی بجٹ ٹھیک نہیں ہوا. سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے. جو سیونگ کر رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت ہی مشکل سے تو وہ سارے کا سارا جو ہے نا
وہ ایک دم اس میں نکل جاتا ہے، کسی ایک ریلے میں، کسی ایک ایشو پر، کسی ایک مسئلے پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ However, باوجود اس کنسٹرینٹ کے ہمیں بجٹ بنانا ہے، ہمیں گورنمنٹ کو بھیجنا ہے اپنے کالج کے لیے، اور وہ اس طرح سے بھیجنا ہے۔ تو یہ بجٹ سائیکل ہے، یہ بجٹ سائیکل ذرا ایک آؤٹر کالم آؤٹر سائڈ پر سرکل کے ہے، اور ایک سرکل کے اندر الٹا سرکل ہے جو کام کرتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب سے پہلے رائٹ سائڈ سے کام شروع کرتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے DDO/CO، یہ آپ کا دفتر ہے، یہ آپ کا کالج ہے۔ اس پہ اخراجات کے حوالے سے ڈرائنگ ڈسپرسنگ آفیسر ہے، برسر ہے، اور کلیکٹنگ آفیسر چونکہ علیحدہ نہیں ہے، کچھ محکموں میں کلیکٹنگ آفیسر علیحدہ ہوتے ہیں جو آمدنی کے محکمے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر DDO ہی کلیکٹنگ آفیسر ہوتا ہے۔ تو اسی نے ہی بجٹ بنا کے بھیجنا ہے۔ تو یہاں بجٹ پریپیئر ہو رہا ہے، اور یہ جا رہے کنٹرولنگ آفیسر کو سے DPI، وہ پھر جا رہے ہیں اٹیچ ڈپارٹمنٹ کو، اٹیچ ڈپارٹمنٹ سے آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تمام ڈپارٹمنٹس کے، ایجوکیشن کے علاوہ ہیلتھ ہو گیا، لا اینڈ آرڈر ہو گیا، ہوم ڈپارٹمنٹ، فلاں ڈپارٹمنٹ، فلاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ان سب کا پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بجٹ جا رہا ہے۔ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، وہ آپ کا تمام ڈپارٹمنٹس کا کنسولیڈیٹڈ بجٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے سامنے رکھ رہا ہے، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کو کیبنٹ کے سامنے رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے منشور کے مطابق بجٹ کو ڈھال لیں کہ انہوں نے جو عوام کے ساتھ وعدے کیے ہیں، اور پھر کیبنٹ جو ہے نا وہ پلیس کر دیتی ہے۔ چینج نہیں ہو رہی، جیسے آپ بول رہے ہیں ایسے کتنے آ رہے ہیں؟ اچھا آپ صحیح ہے، آپ ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سر میں تو آپ سے داد دینا میری شور ہو رہا ہے بھائی۔ نہیں سر وہ میں اندازہ ہے ہیلو، میں کہاں اب دیکھیں کہ پروونشل اسمبلی سے جیسے ہی بل پاس ہوتا ہے، یہ جو بجٹ پاس ہوتا ہے، تو یہ پھر آتھورائزیشن کے حوالے سے ادھر آ جاتا ہے۔ یہ میں پھر دوہرا دوں چونکہ سلائیڈ آپ کی اس وقت اوپن نہیں تھی۔ تو DDO، کنٹرولنگ آفیسر، اٹیچ ڈپارٹمنٹ، پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ، کیبنٹ، پروونشل اسمبلی، یہاں پر ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ اور AG پنجاب، یہ ان کو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر پروونشل اسمبلی جب بجٹ اپروو کرتی ہے تو یہ پھر اندر والے سائیکل میں آ جاتا ہے۔ یہاں پہ آتھورائزیشن CM چیف منسٹر آتھورائز کرتا ہے، اور پھر وہ بجٹ ریلیز کر دیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہے، DDO کے قریب آ جاتا ہے، DDO کے پاس آ جاتا ہے، DDO اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، پھر اس کا آڈٹ ہوتا ہے، اور آڈٹ میں پھر وہ اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے، اور پھر یہ پروونشل اسمبلی کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے چلا جاتا ہے کہ جو بجٹ آپ نے کالجوں کو دیا تھا انہوں نے اس کا کیا کیا، صحیح کیا تو صحیح کیا، غلط کیا تو وہ کہیں گے غلط کیا۔ یہ بجٹ کیلنڈر ہے کہ 1 اگست کو، جولائی کو سال شروع ہوتا ہے، تو 1 اگست سے ہی کہ ڈسٹریبیوشن آف M1 فارم یہ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اکتوبر میں 2nd فارم شروع کر دیتے ہیں، پھر سبمیشن آف فائنل اکاؤنٹس AG پنجاب کو، شیڈیول آف نیو ایکسپینڈیچر کا ٹائم آ جاتا ہے 1 نومبر کو، دسمبر کو سپلیمنٹری کسی کو پیسے چاہیے تو وہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جنوری میں فرسٹ ایکسیس اینڈ سرنڈر اسٹیٹمنٹ داخل کرنی ہوتی ہے، جس میں 4 مہینے آپ کا ایکچوئل ایکسپینڈیچر اور 8 مہینے کا آپ کا جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ، دونوں کو جمع کر کے اب بجٹ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، اور ایکسیس اینڈ سرنڈر اسٹیٹمنٹ تیار ہو جاتی ہے، گورنمنٹ کو بھجوا دی جاتی ہے۔ بٹ 2nd ایکسیس اینڈ سرنڈر اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔
تو ایس این ای کی اپروول فائنلائز کرنے کا اعتراض لگنے کے بعد آ جاتا ہے 10 مارچ کو بھی اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ریسورسز کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں نیشنل ایوارڈ جو ہے نا وہ پروونس کو بھیجیں. لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن جو ہے نا وہ ایکسیس اینڈ سرنڈر کی جو ہے سیکنڈ ایکسیس یہ 31 مارچ والی جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. اس کو ہم بارہا ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. اس کو غور کر لیں کہ 31 مارچ کی ڈیٹ بہت اہم ہے. ایک تو اگلے سال کا بجٹ بھی جا رہا ہوتا ہے اور پھر سیکنڈ ایکسیس اینڈ سرنڈر کرنٹ ایئر کی جا رہی ہوتی ہے. اس وقت 8 مہینے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں. 8 مہینے کا خرچہ ہمارے سامنے ہوتا ہے جو ہم ایکچول کر چکے ہیں اور آگے رہ جاتے ہیں 4 مہینے. 4 مہینے کا ایسٹیمیٹ لگانا بہت آسان ہوتا ہے, 12 مہینے کا لگانا مشکل ہوتا ہے. تو ان 4 مہینوں کو 8 مہینے ایکچول کے ساتھ شامل کر کے ہم اپنے بھیجے گئے بجٹ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور جہاں پیسے زیادہ چاہیے تو ہم ایکسیس مانگ لیتے ہیں اور جہاں ہمیں نہیں چاہیے اسے سرنڈر کر دیتے ہیں تاکہ وہ کسی دوسرے ڈی ٹی او کو دے دیں. تو یہ ٹائم لائن میں جو ہے 31 مارچ کی ڈیٹ بہت زیادہ اہم ہے اور 31 اپریل تک آپ نے نیا بجٹ بنا کے اگلے سال کا سبمٹ کرنا ہوتا ہے. تو سو آن سو فورتھ اسی طرح سے پھر یہ اپروول اور پرنٹنگ ہوتے ہوئے جون تک سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں اور 1 جولائی کو نیا فسکل ایئر نیا فنانشل ایئر شروع ہو جاتا ہے. اس وقت تک یہ آپ کو پھر بجٹ کی جو کمیونیکیشن ہے اور ریلیزز یہ پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بجٹ کے حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ ریفارمز کی ہیں, کچھ بہتری لائیں, کوئی رولز ریگولیشن نئے بنائیں. تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ پہلے یہ جو درمیان والا سرکل ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں کہ بجٹ پریپیئر کیا جاتا ہے, بجٹ پاس ہو کے آتا ہے, ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, ہم اکاؤنٹس تیار کرتے ہیں, ہمارے اکاؤنٹس کا آڈٹ ہوتا ہے. آڈٹ جو ہے نا وہ پروونشل اسمبلی کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے. تو بجٹ بنانے پر گورنمنٹ نے ہمیں ایک سہولت دی ہے MTBF کی. MTBF سے مراد ہے میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک. یہ آپ لکھ لیں, میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک MTBF, میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ بھی کسی منصوبے کا آپ بجٹ بنا کے بھیج سکتے ہیں. SNE 1 سال کی ہوتی ہے اور ہر سال اس میں پیسے آتے ہیں اور یہ جو بجٹ میڈیم ٹرم بجٹ فریم ورک ہے یہ 3 سال 4 سال کے لیے بڑے منصوبے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اس کے تیار کرنے کا طریقہ اور اس کے سارے قوانین انہوں نے بجٹ مینول میں لکھ دیے ہیں اور علیحدہ بھی گائیڈ لائن جاری کی ہیں. جب ہم بجٹ کو خرچ کرتے ہیں تو پہلے پرچیز مینول تھا, اب انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی ہے پیپرا, پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی, اور انہوں نے رولز بنائے ہیں. 2009 میں بنائے تھے, 2009 میں ایکٹ بھی بنایا تھا, پھر وہ 2014 میں رولز تبدیل کر دیے اور وہ اب 2014 کے پروکیورمنٹ رولز لاگو ہیں اور اس کے مطابق خریداری ہو رہی ہے. سروس بھی ہائر کر رہے ہیں اور ورکس بھی ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ نے بجٹ ایگزیکیوٹ کرتے وقت پیپرا اتھارٹی بنا کے ریفارمز بنائے ہیں. اسی طرح سے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے حوالے سے پفرا انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ ہماری تنخواہیں پہلے ہاتھ سے بن کے جاتی تھیں بلوں پر, اب جو ہے نا ڈائریکٹ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتی ہے اور وہ ساری ایکٹیویٹیز بیچ والی اور وہ وقت کا ضائع ہونا وہ بچت ہو گیا. اسی طرح اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کی جو رپورٹ ہے اچھا جی ایکسکیوز جی جی اچھا ادھر چلا گیا. نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا 6 کاپیز چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے اس کو یہیں رکھو.
تھینک یو، شاباش. تو اب یہ جو پفرا ہے یہ سیپ سسٹم، ایک سسٹم اپلیکیشن پروڈکٹ سیپ، اس کے مطابق یہ چل رہا ہے اور یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور اس کے مطابق ہمیں تنخواہیں مل رہی ہیں، بجٹ ریلیز ہو رہا ہے اور ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں. بجٹ کے حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے کل کتنے فنڈ ہیں. تو پروونشل بجٹ میں 2 فنڈ جو ہیں نا وہ بڑے اہم ہیں. ایک ہے پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اور دوسرا ہے پبلک اکاؤنٹ. پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے مراد ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ دیتی ہے اور جو ہماری پروونس کی اپنی کمائی ہے، جیسے کہ سیلز ٹیکس آن سروسز، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، لائسنس فیس، جرمانے وغیرہ. تو یہ جتنی بھی ہماری آمدنی ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے، چونکہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس، یہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ اور وصول کرتی ہے، اور کسٹم ڈیوٹیز اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز، تو پھر اس میں جو شیئر آتا ہے ہر سال، وہ دونوں یہ شامل ہو جائیں تو اس کو ہم پھر کنسولیڈیٹڈ کا لفظ کہتے ہیں کہ یہ مجموعی فنڈ ہے. اسی میں سے بجٹ بنتا ہے، اسی کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹ. پبلک اکاؤنٹ کا بجٹ نہیں بنتا، اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس میں انپٹ آتی ہے، اسی کے مطابق وہاں سے پیسوں کا اخراج ہوتا ہے. مثلا پینشن فنڈ، مثلا آپ کا جی پی فنڈ، مثلا بینیولنٹ فنڈ، مثلا گروپ انشورنس، مثلا آپ کی لائبریری سیکیورٹی کا اکاؤنٹ، وہ پبلک اکاؤنٹ ہے. تو آپ کے پاس جو بجٹ میں سے آپ کو پیسے آئے ہیں وہ پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے، اور آپ کے پاس جو فنڈ پڑے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے نام پر، کسی کانٹریکٹر کی سیکیورٹی پڑی ہوئی ہے، وہ پبلک اکاؤنٹ ہے. تو یہ اس میں فرق رکھنا ضروری ہے. کنسولیڈیٹڈ فنڈ کو فردر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یعنی کہ لوکل گورنمنٹ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور پھر دوسرا پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے جس میں آپ شامل ہیں. تو پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جو حصہ پروونشل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو دیا جاتا ہے آپ اس کا حصہ ہیں، اور لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ ٹی ایم ایز یا یہ میونسپل کمیٹیز، ضلع کونسلز، یہ سارے میٹروپولیٹن کارپوریشنز وغیرہ وغیرہ، تو یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اس کو چلا جاتا ہے. اچھا، یہی جو کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے ہمارا پروونشل، اس کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 پلڑے ہیں، ایک طرف ریسیٹ ہے، دوسری طرف ایکسپینڈیچر ہے. تو اس کے جو بجٹ کے نام رکھے ہوئے ہیں وہ ذرا دیکھتے ہیں. تو بجٹ میں ریسیٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے اور پروونس کے اپنے، تو یہ سارے، اور پھر ادر ریسیٹ اور کیپٹل ریسیٹ. اب یہ ادر ریسیٹ سے کیا مراد ہے؟ جو ہم ردی بیچتے ہیں کالج کے، جو ایبسولیٹ ریکارڈ، ایبسولیٹ جو ہیں آرٹیکلز، وہ جب ہم نیلام کرتے ہیں تو وہ ادر ریسیٹس ہیں. اور جو ہمارے کیپٹل ریسیٹ ہے، وہ اگر ہم کوئی سرکاری زمین بیچیں، سرکاری املاک بیچیں، تو ان کا بیچنا جو ہے، اس سے جو پروسیڈ آئے گی، اس سے جو ریسیٹ ہوگی، دیٹ از تو وہ کیپٹل ریسیٹ ہوگی. اسی طرح سے آپ ایکسپینڈیچر کی طرف آ جائیں، ریسیٹ والی سائڈ پلڑا ختم ہو گیا، اور اس میں کچھ نہیں ہو تو کائنڈ، اور جب ہمارے سوال جواب کا وقفہ ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی، ایکسپینڈیچر میں ریونیو ایکسپینڈیچر ہے اور کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے. ریونیو ایکسپینڈیچر سے کیا مراد ہے؟ روزمرہ کے جو خرچے ہیں ہمارے آپریشنل. اور کیپٹل ایکسپینڈیچر سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ڈیولپمنٹ یا
کوئی جائیداد خریدنا، سرکار کے نام پر کوئی جائیداد خریدنا، یا سرکاری جائیداد پر کوئی سڑک بنانا، کوئی انڈر پاس، کوئی بائی پاس، کوئی اوور فلائی، کوئی انفراسٹرکچر، کوئی عمارت بنانا، کوئی کالج کی عمارت بنانا، یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر میں فال کرتا ہے. اور ریونیو ایکسپینڈیچر میں آپ کی تنخواہیں اور جو وہ کنٹیجنسیز ہیں، بجلی کے بل، سٹیشنری، ادرز، فرنیچر کی ریپیئر، ایکوپمنٹ کی ریپیئر، یہ جو پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں یہ اس کے لیے ہیں. تو اب ریونیو جو کہ روزمرہ اخراجات کے لیے، اس سے کوئی بھی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، نہ اس میں اس کا کوئی آبجیکٹ بیچ میں رکھا گیا ہے. تو اس میں ایک چارجڈ ایکسپینڈیچر ہوگا اور ایک ووٹڈ، یعنی اسمبلی کو اختیار ہے کہ وہ ووٹڈ ایکسپینڈیچر کو کٹ لگا سکے، لیکن چارجڈ ایکسپینڈیچر کو کٹ نہیں لگایا جا سکتا. اس میں ججز کی تنخواہیں اور پروونشل اسمبلی کے سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری اور وہاں کے سٹاف کی تنخواہیں، یا پھر کوئی ایسے کورٹ کی ڈگری، کوئی کورٹ کا آرڈر جس میں حکم دیا گیا ہو عدالت کی طرف سے کہ فلاں کو اتنے پیسے دے دیے جائیں، تو جب آپ اس کا بجٹ مانگیں گے تو پروونشل اسمبلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس میں کمی بیشی کر سکے. البتہ ووٹڈ ایکسپینڈیچر چاہے وہ کسی بھی نیچر کا ہو، اس کو وہ کیا جا سکتا ہے. کیپٹل ایکسپینڈیچر میں اسی طرح چارج بھی ہوتا ہے اور ووٹڈ بھی ہوتا ہے. ووٹڈ کا مطلب کمی بیشی کر سکتے ہیں منظور کرنے والی اتھارٹی، اور چارج کا مطلب کہ اس کو بھی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح سے یہ کہیں کہ یہ جو ہمارے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں ریونیو کے، ان کا کوئی اور نام ہو سکتا ہے. یس، کرنٹ بجٹ کا مطلب ہے ریونیو ایکسپینڈیچر. اور ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے کہ ہماری پروپرائٹی رائٹ کی زمین پر کچھ ڈیولپ کرنا، کوئی سڑک بنانا، کوئی پل بنانا، کوئی عمارت کھڑی کرنے کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. کہ اس زمین پر پہلے خالی پلاٹ تھا، اب اس پہ آپ کا ریزیڈنس بن گئی ہے سرکاری، یا اس پہ ہاسٹل بن گیا ہے یا عمارت بن گئی ہے، تو ڈیولپ ہو کے اس کی کاسٹ قیمتی ہو گئی. اور کیپٹل سے مراد ہے کہ کوئی بنی بنائی جائیداد لینا کسی دوسرے حق دار سے آپ کے پاس اس کا آ جانا، تو اس کی جو ہے پیمنٹ کرنا، اس کا ایکسپینڈیچر. تو یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے. اسی طرح سے چارٹ آف اکاؤنٹس، پہلے چارٹ آف کلاسیفیکیشن تھا، لمبے لمبے فگرے تھے، تو اب آ گیا ہے چارٹ آف اکاؤنٹس، بجٹ کی ایک اہم جز. تو اس میں 5 ایلیمنٹس ہیں. آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ چارٹ آف اکاؤنٹس کے کتنے ایلیمنٹس ہیں؟ آپ کہیں گے اینٹیٹی، فنکشن، آبجیکٹ، فنڈ اور پروجیکٹ. اسی طرح سے نیو چارٹ آف اکاؤنٹس کے حوالے سے اگر ہم یہ جو 5 ایلیمنٹس ہیں ان کی مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے تھا اینٹیٹی. اینٹیٹی کا مطلب ہے کہ آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ کون ہیں، اور یہ ڈی ڈی او سے شروع ہوتا ہے اور گورنمنٹ تک. مثلا اگر نیچے سے ہم شروع ہوں تو ہم لکھیں گے مکان نمبر فلاں، گلی نمبر فلاں، اور اس طرح سے. تو ہم یہاں مکان کی جگہ لکھیں گے کہ ڈی ٹی او. یہاں ڈی ٹی او کا کوڈ لکھا جائے گا، 4 ہندسوں میں ہوتا ہے، جیسے 4003 سپوز. جی، تو یہ پھر اس میں آ جائے گا. جی، تو آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے، تو وہ آپ ڈسٹرکٹ کا حوالہ دے دیں گے.
آپ کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ آپ کا ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹری فیڈرل میں ہوتی ہے، اور پھر آپ کا ہے اس میں کہ آپ کی گورنمنٹ کون سی ہے، وہ پروونشل ہے. تو یہ آپ کا ایڈریس پورا ہو گیا. ایڈریس پورا ہو گیا تو پیسے صحیح جگہ پر پہنچیں گے. ایڈریس اگر صحیح نہ ہوا تو بجٹ صحیح جگہ پہ، ریلیزز صحیح جگہ پہ نہیں پہنچیں گے، اور آپ اخراجات بھی نہیں کر سکیں گے. اب دوسرا آ گیا آبجیکٹ. آبجیکٹ کا مطلب کس مقصد کے لیے آپ کو پیسے دیے جائیں، یعنی پرنسپل ایز ڈی ڈی او، اور اس کو کس مقصد کے لیے پیسے دیے جائیں. میجر آبجیکٹ کیا ہے، مائنر آبجیکٹ کیا ہے، اور ڈیٹیل آبجیکٹ کیا ہے. مثال کے طور پر جیسے پے آف آفیسر ہو گیا تو مائنر کہ وہ بیسک پے ہے یا کوئی اسپیشل پے ہے. تو اسی طرح سے اس کا ڈیٹیل آبجیکٹ، اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے اور اس کو کیسے ڈینوٹ کیا جاتا ہے. پھر آگے ہمارے پاس فنڈ. فنڈ کون سا ہے جی؟ پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے. اچھا، ریونیو ہے یا کیپٹل ہے، ووٹڈ ہے یا چارجڈ ہے. تو یہ فنڈ کون سا ہے؟ اور پبلک اکاؤنٹ کا تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے اور اس کا کوئی ایسا کلاسیفیکیشن نہیں ہے پبلک اکاؤنٹ کی. صرف پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کی ہی یہ ساری اس کو کوڈیفیکیشن کی جا رہی. تو فنکشن، ہمارا میجر فنکشن کیا ہے؟ اگر ایجوکیشن کو دیکھیں تو ٹرشری بھی ہے اور ہائر ایجوکیشن بھی ہے، ایلیمنٹری بھی ہے اور سیکنڈری بھی ہے اور پرائمری بھی ہے. تو اس کی مائنر ڈیٹیل کیا ہے، اور کالجز ہیں، سکول ہیں، کیا ہیں، یہ ساری ڈیٹیل. پروجیکٹ کا یونیک نمبر ہوتا ہے اور اس میں ہمیں کوئی خاص اس کا جو بھی نمبر ڈائری پہ لگتا ہے وہی اس کا نمبر ہوتا ہے، خاص نمبر ہوتا ہے. اس میں اس طرح سے لمبی چوڑی ڈیٹیل نہیں ہوتی. تو ہم اب دیکھیں گے کہ اس کی کلاسیفیکیشن کس طرح سے کی جاتی ہے. سب سے پہلا ہمارا ایلیمنٹ تھا چارٹ آف اکاؤنٹس کا، پہلا ایلیمنٹ تھا اینٹیٹی. تو یہ جو کلر میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم کوڈ لکھا ہوا ہے، ہم اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں. اور وہ آپ نقشہ سامنے لے کے آئیں، یہ والا. اس میں جو پہلا کالم تھا اینٹیٹی والا، اس کو ہم یہاں پر ڈی کوڈ کرنے لگے. کوڈنگ اوپر ہوئی ہے، وہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اوپر نہیں جاتا، لیکن اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں. تو ڈی کوڈ اس طرح سے ہوگا: پی اسٹینڈ فار پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ، یعنی پروونس کی بات ہو رہی ہے. فیڈرل ہوتا ہے، یہاں ایف لکھا ہوا ہوتا. 60 مینس فائنانس ڈپارٹمنٹ. 5251 means attached department. LE means district, اور 4003 means director local fund audit means DDO، جس کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یہ اس کا ایڈریس ہے P60 52 51 LE اور 4003. اب اسی طرح سے فنکشن کو دیکھیں کہ میجر فنکشن 01، یہ جنرل ایڈمنسٹریشن. ایک اور 1 شامل کیا تو فائنانشل اینڈ فسکل افیئر. پھر 2 شامل کیا تو یہ بھی اس کا دونوں کا ایک ہی ہے. تو وہ پھر 2 شامل کیا تو وہ ڈیٹیل فنکشن. اور پھر سب ڈیٹیل فنکشن میں 04 جس میں ہے ایڈمنسٹریشن آف فسکل افیئرس، یعنی کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا یہ فنکشن تھا جو کہ تمام ڈپارٹمنٹس کو پیسے بانٹتا ہے، فسکل ٹرانسفر کرتا ہے. فسکل مینس روپے پیسے کا معاملہ، اور سپلیمنٹری گرانٹس اور بجٹ منظور کر کے پھر ریلیزز وغیرہ، یہ سارا فنکشن فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ہے. تو وہ اس کی کوڈنگ اس طرح سے ہوگی. اب آ جائیں ہم آبجیکٹ پر. تو آپ اپنا بجٹ دیکھیں گے تو سب سے اوپر والی لائن میں لکھا ہوا ہوگا پے آف آفیسر. تو اس میں جو کوڈ کے کالم میں
जो कुछ लिखा हुआ होगा वो लिखा हुआ होगा A01101, आखिरी लाइन देखिएगा। तो ए से मुराद है ए से मुराद है एक्सपेंडिचर, बी से मुराद होता है आमदनी। तो ए एक्सपेंडिचर, 01 इम्प्लाइज रिलेटेड एक्सपेंस, 1 का मतलब पे और 01 का मतलब डिटेल्ड ऑब्जेक्ट यानी कि बेसिक पे ऑफ ऑफिसर। तो इसी तरह से हम नंबर आगे बढ़ाते जाएं तो वो फिर बेसिक पे ऑफ स्टाफ और फिर इसी तरह से बाकी पे, बेसिक पे के अलावा और भी बहुत सारी पे हैं जिनके साथ लफ्ज़ पे इस्तेमाल होता है। फिर अलाउंसेस शुरू हो जाते हैं, उनकी कोडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि जहाँ पर A01101 लिखा होगा वो बेसिक पे होगा ऑफ ऑफिसर। अब हम देखते हैं हमारे फंड की तरफ। तो सबसे आखिरी लाइन देखिएगा, लिखा हुआ है P प्रोविंशियल, C कंसोलिडेटेड, 2 रेवेन्यू। अगर यहाँ 2 ना होता येलो में और 1 होता तो उसका मतलब कैपिटल फंड। तो ये 2 है तो ये रेवेन्यू है, यानी करंट, यानी रोज़मर्रा के तनख्वाहें और रोज़मर्रा की कंटीजेंसीज, इलेक्ट्रिसिटी से लेके अदर तक। और फिर 1 का मतलब ये वोटेड। अगर ये चार्ज होता तो यहाँ 1 ना होता, 2 लिखा हुआ होता और 018 ग्रांट नंबर। तो ये हर किसी की ग्रांट नंबर 018 सबसे ज़्यादा यही अहम होती है, 018 013, जिसको हम ग्रांट नंबर कहते हैं। नॉर्मली ये PC 21021 तक ये नहीं बोले जाते। हर कोई ये कहते हैं, हर महकमे को अपनी ग्रांट का पता है कि क्या है। मसलन पुलिस की बात की जाए तो 013, एग्रीकल्चर की 018, आपकी एजुकेशन की भी होगी। तो इस तरह से इसको किया जाता है। एलिमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ फंड और अहमियत देना ज़रूरी है, जो आपके दफ्तर से बाहर भेजी जाती हैं, जिसमें बजट है और बजट एग्जीक्यूशन एंड अकाउंटिंग है कि आप बजट खर्च करते हैं और रिकॉर्ड तैयार करते हैं और महीने के आखिर में मंथली स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आप सबमिट कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो उसका भी इसमें ये शामिल है। तो बजट एग्जीक्यूशन एंड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग उसमें है। फिर ऑडिट वाले आ जाते हैं, वो आपके अकाउंट्स को चेक करके अपनी ओपिनियन कायम करके और वो भिजवा देते हैं गवर्नमेंट को, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, कि ये बजट को इन्होंने इस तरह से यूटिलाइज़ किया है। तो बजट की रिपोर्ट भी बाहर जाती है। तो जो 3 कागज़ हैं फंड के हवाले से आपकी दस्तरस से बाहर निकल जाते हैं, वो है बजट का डॉक्यूमेंट आप बना के भेजते हैं और बजट खर्च करते हैं तो मंथली स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऊपर भेजते हैं, और जब ऑडिट आता है तो वो भी आपके अकाउंट्स को देख के रिपोर्ट आगे भेजता है, और तीनों का ताल्लुक फंड्स के साथ है। तो फंड को मैनेज करना ये बहुत अहम है। तो आपको चाहिए कि जब बजट बना रहे हों तो ये चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए। आइडेंटिफाई योर बजट ऑब्जेक्टिव, कि देखें क्या क्या हमें नेक्स्ट करना है, हमारा मकसद, अपने मकसद को कितना आगे ले जाना है। आपका कॉलेज है, आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहेंगे या इसी तरह से उसको अपग्रेड करना चाहेंगे। स्कूल है तो कॉलेज बनाना चाहेंगे। हायर एजुकेशन है तो उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे कॉलेज में। सेकेंडरी है तो हायर एजुकेशन बनाना चाहेंगे लोगों की ज़रूरत के मुताबिक। अंडरस्टैंड द बजट टर्मिनोलॉजी, ये जो मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट, टोकन ग्रांट,
بجٹ میں جو پروویژن یا اپروپریشن، ایلوکیشن، یہ مختلف الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں اس کو سمجھنا. تو know what to plan before you start budgeting, create budget form, know how to budget effectively, کہ کس طرح سے بجٹ فارم فل کرنی ہے، کس طرح سے بجٹ کو افیکٹولی یوٹیلائز کرنا ہے کہ وہ نظر آئے کہ کچھ پیسے لگے کھڑے ہیں، جو لگا کھڑا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی نئی چیز کی ہے. ایکسکیوز می، ذرا یہ میں بات سن رہا ہوں. ویرینسز کہ آپ جب بجٹ کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس جب اس کو ریکنسائل کرتے وقت جو فرق آ رہے ہیں، جو ڈسکریپنسیز آ رہی ہیں، ویرینسز آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کو لکھنا اور اس کو ریکٹیفائی کروانا، یہ بڑی اہم بات ہے. ٹیک کریکٹیو میئر اگینسٹ دا ڈسکریپنسیز، یہ ایسے ہوتا نہ رہے تو اس کو دیکھنا کہ اس کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں کہ یہ ہونے نہ پائے، یعنی پریونٹیو میئرس. انوالو یور ٹیم میٹس ان دی بجٹ پروسیس، تو آپ کی اس میں توجہ یا آپ کا جو ہے نا فل انوالومنٹ، اس کے بارے میں علیحدہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کو ٹیم میٹس کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ایک بند کمرے میں سب متعلقہ لوگوں کو بلا کے، اور کون سا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے ایک بہترین بجٹ جس میں کوئی خامی نہ ہو، کوئی اصول کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو، تو وہ کیسے کریں گے. ایویلویٹ یور بجٹنگ اسکل، اور پھر جب آپ بنا کے بھیجیں تو پھر جب آپ کو پاس بجٹ آ جائے اور آپ یوٹیلائز کریں تو پھر اپنی ایویلویشن کریں کہ ہاں ہمیں بجٹ بنانا بھی آتا ہے، بجٹ خرچ کرنا بھی آتا ہے، بجٹ کو مینیج اور کنٹرول کرنا بھی آتا ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ. ویسے تو سمجھا جاتا تھا کہ بجٹ جو ہے نا وہ جب یہ ہمارا یہ سسٹم ہی نہیں تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ بجٹ کیا ہوتا ہے. بجٹ ایک اس کا پرس ہے، جو کنگ کا پرس ہے، اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ عوام کو دے گا. لیکن یہ ود دی پیسج آف ٹائم، یہ جو ڈیموکریٹک جب ایرا آیا تو اس میں ساری چیز ہو گئی کہ پہلے پلاننگ ہوگی، اسٹریٹجی ہوگی، کوآرڈینیشن ہوگی، کمیونیکیشن ہوگی، فیڈ بیک ہوگا. تو یہ اس میں کنورٹ ہو گیا کہ ایک جگہ سے بنے گا، دوسری جگہ کنسالیڈیٹ ہوگا، تیسری جگہ چیک ہوگا، پھر اپروو ہوگا، پھر آتھورائز ہوگا، بلا بلا بلا. تو اس وقت جو بجٹ کے ایشوز ہیں، مطلب ہے کہ بھئی یہ تو خیر اس میں آ گیا کر دیتے ہیں ایک بجٹ. بجٹ ٹرمینالوجیز، یہ ایکسکیوز می، ذرا مجھے تھوڑا سا ایک ایمرجنٹ وہ کرنا ہے، ایک میں تھوڑا سا وقفہ لے. پورے پروونس کے بجٹ کو یا پورے فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ کو یا کوئی پرنسپل صاحب کے بجٹ کو ایٹ اے گلانس ایک نظر میں دیکھنا چاہے تو اس کی جو کلاسیفائیڈ ایبسٹریکٹ جو ہے اس کو بالکل مختصر کر کے آخری فگرز جو ہیں گرینڈ ٹوٹلز والے، وہ اگر ایک صفحے پر لکھ دیے جائیں، آمدنی اور اخراجات، تو یہ ہم اس کو کہیں گے کہ اینول بجٹ سٹیٹمنٹ. بجٹ بھی اسے کہتے ہیں، اور بجٹ وہ ہوگا جس کے اوپر پہلے اے بی ایس ہوگی اور پھر اے بی ایس کے بعد ساری اس کے نیچے جو ہے نا تفصیلات ہوں گے. تو بجٹ فار اے فائنانشیل ایئر مینز اے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹیمیٹڈ ریسیٹس انٹو and estimated expenditure from the provincial consolidated fund یا local government fund اگر یہ local government ہے تو.
for that year required to be laid before the provincial assembly یا local government کی صورت میں کونسل میں local council میں before the commencement of that year. اسی طرح سے اینول بجٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ووٹڈ اور چارجڈ کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے. چارجڈ ایکسپینڈیچر، جی یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ ٹیلی فون کا